إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 102 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمائے سنعذبہم مرتین، ان کو 2 مرتبہ ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، پھر ان کو جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ اب یہاں اس آیت میں کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ وہ مومن، ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا لیکن ایمان بھی کمزور تھا، صرف اپنی سستی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے وہ نہیں گئے۔ باقی یہ نہیں کہ وہ اسلام سے محبت نہ کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ محبت تھی، کفر سے نفرت تھی، تھے پکے مسلمان لیکن کمزور ایمان والے تھے۔ ان کا ذکر ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور دوسرے وہ ہیں اعترفوا جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، خلطوا عملا صالحا، خلط ملط ہو گئے ان کے عمل، کچھ ان کی نیکیاں بھی ہیں اور کچھ ان کے گناہ بھی ہیں۔ گناہ کیا ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، نیکیاں کیا ہیں کہ اس غزوے سے پہلے وہ مخلص مومن تھے، انہوں نے اسلام کی میں نمازیں بھی پڑھیں، سچے دل سے صدقات و خیرات بھی کیے، سارے نیکی کے عمل کیے۔ وآخر سیئا، اور کچھ ان کے برائیاں بھی ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر کوئی ہمارے پاس بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، صرف ہم اپنی سستی کی وجہ سے اس غزوے میں نہیں جا سکے۔ میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں جب یہ واقعہ ہم نے شروع کیا تھا کہ بڑا لمبا غزوہ تھا، بہت دور کا سفر تھا، گرمیوں کے دن تھے اور آگے مقابلہ بھی سپر پاور طاقت کے ساتھ تھا اور پیچھے فصلیں بھی پک چکی تھیں، یہ ساری مشکلات تھیں۔ اسی لیے کئی منافق تو گئے ہی نہیں، انہوں نے بہانے بنائے، لیکن بعض مسلمان جو اپنی سستی کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے آ کر سچ سچ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم بس ہماری کمزوری ہے، سستی ہے، اس سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ امید ہے، اور اللہ کے ہاں جب امید ہو تو یقین کے معنی میں ہوتی ہے، یقین ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اب یہاں حکم آ رہا ہے کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، تطہرہم تاکہ ان کا مال پاک ہو، وتزکیہم اور آپ ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک بے شک آپ کی دعا سکن لہم سکون دیتی ہے ان کو، کہ بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا آپ ان کو سکون دیتا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ آپ کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، تو آج بھی ایک استاد کو چاہیے کہ اپنے طالب علموں کے لیے دعا کرے۔ استاد کی دعا طالب علموں کے دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو صحابہ کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا۔ اور یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو بتا دوں، آج ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے سکتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام تو آتے، صدقات دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے، آپ دعا کرتے ان کے لیے۔ ہم نے آپ کا دور نہیں پایا، آپ کا دیدار نہیں کیا، دیکھا نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ جنت میں ملاقات نصیب کر دے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں، ہماری دل کی سب سے بڑی خواہش تمام یہی ہونی چاہیے کہ جنت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیدار کرنا ہے۔ تو یہاں میں بات کر رہا تھا کہ ہم بھی دعا لے سکتے ہیں۔ ہاں، کئی عمل ایسے ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو گے تو اللہ ایسے کام کرنے والے پر رحمت نازل فرما، دعائیں نازل۔ آپ نے دعا کی جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے عصر کی نماز فرض سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 قبل العصر، اللہ اس بندے پر رحم فرما، اس بندے پر رحمت نازل فرما جو عصر سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی موقع ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ ہوا یقبل التوبہ، کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ توبہ کر لیں،
بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے ہیں، ان عبادی اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور وہ صدقات کو قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا اور آپ ان سے کہیں کہ عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو، آگے مزید امتحانات آئیں گے، وہاں تمہیں دیکھا جائے گا کہ اب تم کیا کرتے ہو، وَرَسُولُ اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن بھی دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اب تمہارا رویہ اور کردار کیسا ہے، وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم پھر لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حاضر اور غیب کو جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے رہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور دوسرے وہ لوگ ہیں مرجون کہ مؤخر کیا گیا لِأَمْرِ اللَّهِ ان کا حکم، ان کا معاملہ اللہ کے حکم سے، ان کا معاملہ یہ کون ہے؟ یہ 3 صحابہ تھے، پہلے تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو منافق تھے پکے وہ اس غزوے میں نہیں گئے، ان کے لیے کہا گیا کہ آپ لا تعتذروا تمہاری کوئی معذرتیں قبول نہیں، جاؤ تمہارا نفاق اب ظاہر ہو گیا، تم کافر ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، یہ وہ لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ تھے کہ جو تھے مومن مخلص لیکن ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے، انہوں نے بہانے نہیں بنائے، آ کر اپنا عذر جو اصل قصور تھا وہ قصور اپنا بیان کر دیا، ان کے لیے آ گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے۔ اب تیسرے نمبر پر یہ 3 لوگ تھے، 3 صحابہ کرام کہ جو اس غزوے میں نہیں جا سکے، اب ان کی توبہ مؤخر کر دی گئی، وہ واقعہ آگے آئے گا، ہم وہاں آگے پڑھیں گے، ان کا یہاں ذکر ہے کہ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، اما یعذبہم یا کہ یہ کہ سزا دے اللہ ان کو، واما یتوب علیہم یا یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ کون صحابہ کرام تھے؟ وہ ایک رکوع چھوڑ کے نا اگلے رکوع میں ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، وہاں ان پر تفصیلی ان کا واقعہ ہے، صحیح البخاری میں دیگر کتابوں میں بھی ہے، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔